بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ زاہد عباس سید حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایوب ندیم شریک گفتگو ہیں. ڈاکٹر ایوب ندیم شاعر، محقق، نقاد، ڈرامہ نگار اور ماہر تعلیم ہیں. ایک طویل عرصے سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. گورنمنٹ دیال سنگھ کالج لاہور میں شعبہ اردو کے سربراہ اور گورنمنٹ کالج مصطفیٰ آباد کے پرنسپل رہ چکے ہیں. تعلیمی نظام پر عمیق نظر رکھتے ہیں. تو کیا حال ہے آج کل؟ جی الحمدللہ شاہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھنا پسند کریں گے کہ تعلیمی انحطاط کے اسباب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا زاہد عباس صاحب، یہ جو تعلیمی انحطاط ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا. آپ جانتے ہیں کہ بی اے اور ایم اے کو ختم کر کے اب بی ایس آنرس کی ڈگری جو ہے وہ بھی اسی لیے شروع کی گئی تاکہ تعلیمی نظام کو یا تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جا سکے. لیکن اس کے راستے میں بہت سی ہرڈلز ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں. جی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں، دیکھیے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں اس کے بارے میں ایک بات تو ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کاروبار ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے بلکہ تعلیم دینا ہے اور تعلیم کے فروغ کو آگے بڑھانا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جو اساتذہ اکیڈمیز میں چلے جاتے ہیں، اکیڈمیوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کالج سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے یا اسکول سے ملتی ہے وہ تو وظیفہ ہے، اور اصل میں جو خدمات ہم نے انجام دینی ہے وہ اکیڈمی میں دینی ہے. اب اکیڈمی کے 50-60 ہزار روپے کے بدلے تو وہ محنت کرتے ہیں، لیکن جس ادارے سے وہ وابستہ ہوتے ہیں وہاں سے انہیں 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ جو مل رہا ہوتا ہے وہ انہیں کم محسوس ہوتا ہے. چنانچہ وہ اس پر توجہ نہیں دیتے اور سہولیات بھی ملتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں جسے پرنسپل ایک دفعہ لگا دیا جائے یا ہیڈ ماسٹر لگا دیا جائے پھر سمجھا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ تک وہی رہے گا. اور جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسے تبدیل ہی نہیں کرتا. کیوں بھائی، کیوں تبدیل نہیں کرتے آپ اسے تبدیل کریں 3 سال کے بعد، کیونکہ 3 سال میں اگر اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو وہ اپنی صلاحیت دکھائے گا، کام کرے گا. اور 3 سال کے بعد کسی نئے شخص کو موقع دیا جائے کہ وہ آئے اور اس کام کو آگے بڑھائے. اس طرح ہوگا یہ کہ جو شخص بھی پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کی سیٹ پر مامور ہوگا اسے پتا ہوگا کہ میں نے جو کرنا ہے وہ انہی 3 سالوں میں کرنا ہے، اس کے بعد میرے پاس موقع نہیں ہے. چنانچہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں. پھر تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں گروپ بن چکے ہیں. اساتذہ کے گروپ ہے، ان کو پریشر گروپ ہم کہتے ہیں. میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، چھوٹے چھوٹے جتھے بن گئے ہیں. اب وہ جتھے کیا کرتے ہیں؟ اگر اس جتھے سے وابستہ کسی بھی استاد پر حرف آ جائے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پرنسپل صاحبان، ہیڈ ماسٹر صاحبان ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ایفیکٹو ہوتے ہیں. پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کا زور صرف ان اساتذہ پر چلتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں یا جو جتھے سے وابستہ نہیں ہوتے، اس گروپ سے وابستہ نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں جو تنظیمیں بھی ہیں اور تنظیموں کے علاوہ بھی ایسے گروپ بن چکے ہیں جو ہمیشہ جو سربراہ ادارہ ہے اسے پریشر میں رکھتے ہیں اور اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اس کی مرضی سے نہیں کرتے. چنانچہ ہماری جو بھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے لازم ہے
کہ وہ اس نظام میں اصلاحات لائیں، جی، ورنہ جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ شاخ ایک دن گر پڑے گی اور ہم بھی زمین پر آ گریں گے۔ ٹھیک، کیونکہ ترقی کا دار و مدار تو تعلیم علم پر ہوتا ہے، جو تعلیم نہیں رکھے گا۔ اچھا ایوب ندیم صاحب، ایک اور میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ عرصے سے سرکاری تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کا شور برپا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اہم ایشو ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی یہ ایشو سامنے آیا، اور ہمارے دیگر تعلیمی اداروں میں بھی ایسی شکایات ملتی رہتی ہیں۔ جی، یہ چکوال کا واقعہ تھا۔ میں اس بات سے کلی طور پر تو اتفاق نہیں کر سکتا، لیکن جزوی طور پر جو میرا مشاہدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شکایات موجود ہیں، جی، وہ انفرادی طور پر موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں یا وہ جو بچیاں ہیں، جو طالبات ہیں جن کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے، وہ اپنی شکایت لے کر کہاں جائیں؟ جی، اگر وہ جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ سربراہ ادارہ کے پاس جائیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں مخلوط تعلیم ہے جن اداروں میں، وہاں سربراہ ادارہ ان کی بات نہیں سنتے۔ جی، یہ ستم ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ جی، اور اگر وہ وہی درخواست اوپر کی اتھارٹی کو دے تو وہاں بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ بڑا ظلم ہے کہ اگر کوئی شکایت لے کر آیا ہے تو آپ اس کی شکایت سنیں، اور اگر وہ ابتدائی سٹیج پر ہے تو کم از کم اس ٹیچر کی یا وہ جو سرکاری ملازم ہے، جو بھی سٹاف ممبر ہے، اس کی سرزنش ہونی چاہیے۔ بہت صحیح کہا آپ نے۔ اگر اس کی سرزنش بھی آپ نہیں کرتے اور آپ جو ہے اسے بے لگام چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی جو ہے، وہ طالبہ جو ہے، وہ طالبہ جو ہے وہ تو بیچاری شرمندہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی سب سے بڑا ستم یہ ہوتا ہے کہ دوسری طالبات بھی ایسی شکایت نہیں کرتی، بے شک ان کے ساتھ جو مرضی ہو جائے۔ چنانچہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ جو ایک فرد ہے وہ فرشتہ ہے، اس میں خامیاں بھی ہیں، اس میں خوبیاں بھی ہیں، اور جو بھی شکایت لے کر آئے اس کی بات کو سننا چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ٹیچر کے خلاف بہت بڑا ایکشن لے لیں، لیکن کم از کم اس کو سمجھانا تو آپ کا فرض ہے، اس سے کوئی حلف نامہ لینا آپ کا فرض ہے، اس سے کوئی جو ہے معاہدہ انڈرٹیکنگ جو ہے وہ لینا آپ کا فرض ہے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان والی یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا، اور دوسرے اداروں میں بھی جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، اگر وقت پر ان کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی، اور رفتہ رفتہ یہ جو آکاس بیل ہے یہ اس پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب جو پاکستان کے نظام تعلیم پر بڑی سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا پورا نظام نگرانی کا تقاضا کرتا ہے، اگر اس نظام کو بچانا ہے تو اس پر شفاف، مربوط اور مؤثر حکمت عملی کے تحت نگرانی ہونی چاہیے، تبھی جا کر اس نظام کو بچایا جا سکے گا۔ جی ناظرین، ڈاکٹر ایوب ندیم کے ساتھ زاہد عباس سید سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ